الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، حضرات محترم، یہ ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 39 ہے. اس کا موضوع ہے جمعہ کے فضائل و احکام. محترم سامعین، اس سبق میں پہلے جمعہ کی رات اور دن کی فضیلت اور مرتبہ سمجھیے. نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ النفخہ وفیہ الصعقہ. مطلب یہ کہ بے شک تمہارے سب سے افضل دنوں میں سے ایک دن جمعہ ہے. اسی میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی میں ان کی وفات ہوئی، اسی میں دوسری بار سور پھونکا جائے گا، اسی میں پہلی بار سور پھونکا جائے گا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہفتے کے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے. شیخ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہفتے کی راتوں میں سے سب سے افضل رات جمعہ کی رات ہے، یعنی جمعہ رات اور جمعے کی درمیانی رات. نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جمعہ کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ ہے. نمبر 3، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور قسم ہے شاہد کی اور مشہود کی. شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے. یہاں جمعہ کے دن کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، جس سے جمعہ کی فضیلت اور بزرگی ظاہر ہے. حضرات محترم، اب جمعہ کے دن کے 20 خاص اعمال سمجھیے. نمبر 1، جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھنا مستحب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جو جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھے گا، دونوں جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور ہوگا. نمبر 2، جمعہ کے دن فجر کی فرض نماز میں سورۃ الف لام میم سجدہ اور هل اتی علی الانسان پڑھنا. نمبر 3، جمعہ کی نماز میں سورۃ اعلیٰ اور غاشیہ پڑھنا یا سورۃ جمعہ اور منافقون پڑھنا. امام کو چاہیے کہ فجر اور جمعے میں کبھی یہ صورتیں چھوڑ کر کوئی اور صورتیں بھی پڑھے تاکہ لوگ انہیں ضروری نہ سمجھنے لگیں. نمبر 4 تا 10، ناخن کاٹنا، بال صاف کرنا، مسواک کرنا، غسل کرنا، اچھے سے اچھے کپڑے جو میسر ہوں پہننا، تیل یا خوشبو لگانا. نمبر 11، جمعہ کے دن مسجد کے دروازوں پر فرشتے آنے والوں کے نام لکھتے ہیں. جمعہ کے لیے جو سب سے پہلے مسجد آتا ہے اسے اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب ملتا ہے. اس کے بعد آنے والے کو گائے کی قربانی کا، اس کے بعد آنے والے کو مرغ ذبح کرنے کا، اس کے بعد آنے والے کو انڈا صدقہ کرنے کا. پھر جب خطبہ ہونے لگتا ہے تو فرشتے رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے لگتے ہیں. نمبر 12 تا 14، نماز جمعہ کے لیے پیدل جانا، امام کے قریب بیٹھنا اور غور سے خطبہ سننا. نمبر 15، نہ گردن پھلانگے نہ دو آدمیوں کو جدا کر کے بیٹھے. نمبر 16 17، نماز جمعہ کے بعد کھانا کھا کر قیلولہ کرنا. نمبر 18، کثرت سے درود شریف پڑھنا. نمبر 19، ہفتہ وار تعطیل کا جمعے کے دن ہونا. نمبر 20، دعا کی کثرت کرنا، کیونکہ جمعہ کے دن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس میں جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے. یہ وقت کون سا ہے یقینی طور پر تو معلوم نہیں، البتہ 2 وقتوں میں زیادہ امید ہے. نمبر 1، امام کے خطبہ کے لیے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز سے فارغ ہونے تک. نمبر 2، عصر کے بعد سے سورج غروب ہونے تک. لہذا جمعہ کے دن دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً ان 2 اوقات میں. محترم سامعین، نماز جمعہ کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. مطلب یہ کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے اذان کہی جایا کرے تو تم اللہ کی یاد یعنی نماز اور خطبہ کی طرف فوراً چل پڑا کرو اور خرید و فروخت اور اسی طرح دوسرے کام چھوڑ دیا کرو. یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم کو کچھ سمجھ ہو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: لوگ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز رہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دے گا، پھر وہ سخت غفلت میں پڑ جائیں گے.
محترم سامعین، اب نماز جمعہ کے بارے میں 7 اہم احکام سمجھیے۔ نمبر 1، جمعہ کی 2 رکعت فرض نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جمعہ کے فرض سے پہلے 4 رکعت پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جمعہ کے فرض سے پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے۔ ان صحابہ کا جمعہ کے فرض سے پہلے 4 رکعت کی پابندی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے والی 4 سنتوں کی اصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لہذا یہ کہنا درست نہیں کہ جمعہ کی پہلے والی 4 سنتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ نمبر 2، جمعہ کے فرض کے بعد 4 رکعت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور ان کے بعد 2 رکعت اور پڑھنا بھی بعض علماء کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے۔ نمبر 3، جمعہ کی نماز ہر مقیم، تندرست، آزاد مرد پر واجب ہے۔ مسافر، بیمار، غلام اور عورت پر جمعہ واجب نہیں۔ اسی طرح اگر نماز کی جماعت چھوڑنے کا کوئی شرعی عذر ہو تو بھی نماز جمعہ واجب نہیں۔ اسی طرح جو اتنا بیمار ہو کہ جامع مسجد تک پیدل نہ جا سکے، یا جس بیمار کو بیماری بڑھ جانے کا خوف ہو، اس پر بھی جمعہ لازم نہیں۔ جس پر جمعہ واجب ہے، اس پر جمعہ کی پہلی اذان کے بعد دنیاوی کام کاج چھوڑ کر مسجد جانا واجب ہے، اور جمعہ کی نماز گرمی میں بھی اول وقت پڑھنا ہی مسنون ہے۔ نمبر 4، جمعہ کی نماز شہر یا قصبے میں صحیح ہوتی ہے، گاؤں یا جنگل میں نماز جمعہ درست نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، لا جمعۃ ولا تشریق الا فی مصر جامع، یعنی نماز جمعہ اور نماز عید الاضحیٰ نہیں ہوتی مگر ایک بڑے جامع شہر میں، اور صحابی یہ بات چونکہ اپنی رائے سے نہیں کہہ سکتے، لہذا یہ ایسے ہی ہے گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ نمبر 5، جمعے کی دوسری اذان کا زبان سے جواب دینا جائز نہیں، البتہ دل میں جواب دینا بہتر ہے۔ جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس وقت سے لے کر خطبہ ختم ہونے تک کھانا پینا، بات چیت کرنا، سلام کرنا یا اس کا جواب دینا، تسبیح پڑھنا وغیرہ جو کام خطبہ سننے میں خلل ڈالے ناجائز ہے۔ تمام حاضرین پر خطبہ سننا واجب ہے۔ بہتر یہی ہے کہ جو شخص خطبہ پڑھے وہی نماز بھی پڑھائے، اگر کوئی دوسرا پڑھائے تب بھی جائز ہے۔ دوران خطبہ حالت تشہد میں بیٹھنا ضروری نہیں، البتہ ادب سے بیٹھ کر دھیان سے خطبہ سننا چاہیے۔ اسی طرح پہلے خطبے میں ہاتھ باندھ لینا اور دوسرے میں چھوڑ دینا سنت نہیں۔ اگر سنت یا نفل نماز پڑھ رہا ہو اور خطبہ شروع ہو جائے تو سنت مؤکدہ پوری کر لے اور نفل میں 2 رکعت پر سلام پھیر دے۔ نمبر 6، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خطبے میں سنے تو اپنے دل میں درود شریف پڑھنا درست ہے، اور خطبے کا کسی کتاب وغیرہ سے دیکھ کر پڑھنا بھی جائز ہے۔ نمبر 7، جمعہ کے خطبے سے پہلے وعظ و نصیحت کرنا درست ہے، لیکن بیان مختصر ہو اور کبھی چھوڑ بھی دیا جائے تاکہ اسے ضروری نہ سمجھا جانے لگے۔ حضرات محترم، یہاں پر ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 39 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 40 کا موضوع ہوگا میت کو نہلانے اور کفنانے کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سنت کے مطابق جمعہ ادا کرنے کی توفیق دیں، آمین۔